بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِينَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا اتَّخَذُوكَ خَلِيلًا صدق اللہ العلی العظیم۔ کل کے سبق میں آپ نے سنا تھا کہ کچھ لوگ آنکھوں کے بینا ہوتے ہیں لیکن دل کے اندھے ہوتے ہیں، اور اصل اندھے وہ ہوتے ہیں جو دل کے اندھے ہیں۔ جو دنیا کے اندر دل کے اندھے ہیں، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اندھا بنا کر کھڑا کرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت بڑی شدت کے ساتھ، ایک گہرے احساس کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی تھی جب ابو جہل کے بیٹے اکرمہ، ابو لہب کے بیٹے اور خالد بن ولید مسلمان ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا تم اتنے دانا لوگ ہو، اتنے سمجھدار انسان ہو، یہ سرداروں کے بیٹے تھے، ان کا بڑا مقام تھا۔ انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو آپ نے فرمایا کہ اتنے دانا لوگ تھے تم یار، تمہیں اس سے پہلے اسلام کی حقانیت نہیں نظر آئی، اتنی دیر لگا دی تم نے۔ تو کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں جو دل کے اندھے ہوتے ہیں، ویسے بڑے ارسطو، بڑے افلاطون، بڑے زمین و آسمان کے کلابے ملانے والے، پنجیتیں طے کرنے والے، پتہ نہیں کیا سے کیا کہنے اور کرنے والے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حق کی طرف آنے کی توفیق نہیں دیتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور ہمیشہ یہ دعا کیا کیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستے حق کے راستے پر لگایا ہے تو تا الی آخر اسی راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں گمراہی کے راستے پر بچایا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ہٹنے اور اس سے توبہ کرنے کی توفیق دے۔ یہ ہر انسان کے لیے یہ خطرہ آخر تک موجود رہتا ہے، ہر انسان کے لیے یہ خطرہ آخر تک موجود رہتا ہے، اور اس کا خاتمہ کس طرح ہوگا۔ اور حیرت ہوتی ہے کہ کبھی یہ صرف نبی کی ذات اس سے محفوظ ہے، ایک نبی کی ذات اس سے محفوظ ہوتی ہے۔ نبی کی ذات اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کسی صورت میں بھی گمراہ نہیں ہونے دیتا۔ وہ تھوڑا سا بھی راہ راست سے تھوڑا سی ادھر ادھر ہٹیں تو فوراً اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اللہ تعالیٰ کی تائید اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت ان کو آ کر ڈھانپ لیتی ہے اور گھیر لیتی ہے۔ اگلی بات آپ یہ سمجھے کہ آپ کی خواہشیں ہوں گی، اور ہر انسان کی کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے۔ ہر انسان کی خواہش جو ہوتی ہے، اسی خواہش سے دراصل انسان کا پتہ چلتا ہے کہ انسان کیا ہے۔ کوئی بڑا مکان بنا لوں، کوئی بڑا کاروبار ہو جائے، کوئی کرنسی کے بہت سارے نوٹ آ جائیں، کوئی منصب اقتدار تک پہنچ جاؤں، یہ ساری انسان کے بچے وہ ترقی کر جائیں۔ اللہ کے نبیوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی سرزمین پر اللہ تعالیٰ کی مرضی نافذ ہو جائے، یہ سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ مؤثر لوگ، زیادہ سے زیادہ انسان اس تحریک کا حصہ بن جائیں جو تحریک نبی کھڑی کرتا ہے یا اس کی وہ قیادت کر رہا ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے وہ ہر محنت، ہر کوشش، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کو یہی فکر ہوتی ہے، اور یہی ہر وقت فکر کھائے جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ انبیاء کے سردار ہیں، اور دین کی مکمل اقامت صرف محمد رسول اللہ کے دور میں ہوئی، آپ کی یہ خواہش دوسرے انبیاء سے بھی شدید تر تھی۔ ایک دفعہ کچھ 5 سردار مل کر آئے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ان سے آ کر گزارش کی کہ تھوڑا سا کمپرومائز کر لیں، معمولی سا سمجھوتا کر لیں تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ تھوڑا سا ہمارے ساتھ کوئی کمپرومائز کر لیں۔ اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بس آپ ہمارے بتوں کو ہاتھ لگا دیں۔ تو آپ نے تھوڑے سے وقت کے لیے سوچا ہاتھ لگانے سے کیا ہوتا ہے، لیکن یہ ابھی آپ نے سوچا تھا کہ قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ یہ حق کا راستہ ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اس میں کوئی سمجھوتا نہیں ہے، اس میں کوئی لے دے نہیں ہے، اس میں ترمیم کا کسی کو اختیار نہیں ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کام ہے، اور کوئی اس میں اختیار ہی نہیں رکھتا۔ اتنی سی بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں، اس میں محبت بھی ہے، اس میں تھوڑی سی تنبیہ بھی ہے، اس میں پیار بھی ہے، اور اس میں یہ پیغام بھی ہے کہ اللہ اپنے نبی کی کس طرح حفاظت کر رہا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ان کادو، یہ تو تلے بیٹے ہیں لیفتنونک، تاکہ آپ کو فتنے میں مبتلا کر دیں۔ ان کی تو خواہش یہ ہے، ان کی تو آرزو یہ ہے کہ دیکھیے جو اسلامی تاریخ کا سربراہ ہوتا ہے تو اس کا وہ کسی وجہ سے بدنام ہو، کسی وجہ سے اس کے اوپر کوئی حرف آئے تو پوری کی پوری تحریک تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ ان کی تو خواہش رہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا کام کرے
کہ جس کی وجہ سے ہمیں اپنا فتنہ پھیلانے ان قعدوا یہ بالکل تیار بیٹھے ہیں اس بات پر لیفتنونک تاکہ آپ کو فتنے میں مبتلا کر دیں ان الذی اوحینا الیک اس چیز کے بارے میں جو ہم نے آپ کی طرف واحی کیا، کسی فتنے میں کسی آزمائش میں ڈال دیں، لتفتری علینا غیرہ تاکہ آپ کوئی چیز ایسی ہماری طرف منسوب کر دیں جو اس کے علاوہ جو ہم نے واحی کیا اس کے علاوہ ہو، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا کام، کوئی ایسی حرکت آپ سے یہ قرار ڈالیں جو وحی الہی کے خلاف ہو۔ ان کی یہ خواہش ہے، یہ تلے بیٹھے ہیں، یہ یعنی آپ کو مبتلا دیکھنا چاہتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ وَأَيْلَتَّ خَذُوكَ خَلِيلًا، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ کام کریں تو ہم آپ کے خلیل بننے کے لیے تیار ہیں، ہاں جی، ہم آپ کے دوست بننے کے لیے تیار ہیں، تھوڑا سا آپ کوئی کام کریں تو ہم آپ کے دوست بننے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اے میرے محبوب، آپ نے وہی کام کرنا ہے، اس لائن پر، اس لکیر پر جو کھینچی گئی ہے اس کے اوپر چلنا ہے، ناک کے سیدھ چلنا ہے، نہ ادھر دیکھنا ہے نہ ادھر دیکھنا ہے۔ اور اللہ کے رسول کے بعد یہی پیغام ہر بندہ مومن کے لیے ہے۔ کافر چاہتا ہے کہ کوئی کمپرومائز ہو جائے، کوئی سمجھوتا ہو جائے، کوئی چھوٹی موٹی ایسی بات ہو جائے جس کی وجہ سے اس کو اپنا فتنہ پھیلانے کا موقع ملے، لیکن بندہ مومن صرف راہ راست کے اوپر، صرف سیدھے راستے کے اوپر، صراط مستقیم کے اوپر، جو وحی الہی کا بتایا ہوا راستہ ہے اس کے اوپر چلتا ہے، یہی اس کی نجات ہے اور یہی اس کی فوز و فلاح ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی ایسے امتحان میں مبتلا نہ کرے جس میں ہم کامیاب نہ ہو سکیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دنیا و آخرت کو ہمارے لیے بہتر بنائے۔ اللہم صلی علی سیدنا